بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیا حال ہے جی آپ سب کو؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور رحمت کے ساتھ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج ایک مختصر سی ڈاکومنٹری آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ لاہور میں بہت ہی مشہور دربار بیبیاں پاک دامن، یہ اس کے بارے میں ڈاکومنٹری ہے جو بہت ہی زیادہ فیمس ہے لاہور میں اور سنا بھی ہوگا۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ بیبیاں پاک دامن کا مزار لاہور کے تاریخی عمارتوں اور مقبروں میں قدیم ترین حیثیت کا عمل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی بہن جناب رقیہ سلام اللہ علیہ زوجہ حضرت مسلم بن عقیل کا روضہ اقدس ہے، اور ان معصومہ کے ساتھ حضرت عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام کی 5 بیٹیاں بھی یہیں دفن ہیں۔ دیگر مذاکرات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ان پاک دامن بیبیوں کے 4 محافظوں اور ایک کنیز مائی تنوری کا مزار بھی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان مزاروں کا قدیم ترین مجاور عبداللہ عرف بابا حقی تھا، اور اس کی قبر بھی یہی ہے۔ باقی قبروں کا اضافہ وقت کے ساتھ ساتھ عقیدت عوام ہوتا گیا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ یہ قبرستان بیبیاں پاک کہلانے لگا۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت عقیل ابن ابی طالب کی اولاد سرزمین عرب سے لاہور کی سرزمین تک کیسے پہنچی؟ یہ بڑا ہی سوال ہے کہ وہاں سے یہ لوگ یہاں تک کیسے پہنچے۔ لاہور میں جہاں آج کل بیبیاں پاک دامنہ کا روضہ ہے، وہاں پہ ایک ٹلہ تھا جس کی گرد و نواح میں جنگل تھا، اور یہ جنگل دریائے راوی کے کنارے تک چلا گیا تھا۔ اس جنگل کے قریب لاہور کی قدیم ترین آبادی تھی، جو کہ ایک چھوٹی سی بستی کی صورت میں تھی، اور اسی بستی میں ایک ہندو راجہ حکومت کرتا تھا جس کا نام برمانتری یا مہابرن تھا۔ اس کا بیٹا راج کمار کا نام بھی انہی لوگوں میں شامل ہے۔ یہ راجہ اور اس کے تمام رعایا بت پرست تھے۔ بستی میں مندر تھے جہاں بتوں اور مورتیوں کی پوجا اسی طرح ہوتی تھی جیسے آج کل بھی ہندوؤں کے مندروں میں ہوتی ہے۔ پوجا کرانے والے برہمن تھے اور حکمران راجپوت کھتری تھے۔ تجارت کرنے والے دیش اور محنت کش مزدور رشتر کہلاتے تھے، جن کو اچھوت سمجھا جاتا تھا۔ برہمن سب سے اونچی ذات کے لوگ تھے، اور ان کے بعد کھتری سب سے بدتر سمجھے جاتے تھے۔ انہیں مندروں میں جانے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور یہ غریب لوگ اونچی ذات والوں کی کسی چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے۔ یہ بات اس طرح مشہور ہوگی کہ ایک دن اچانک مندروں میں رکھی ہوئی تمام مورتیاں بت اپنی جگہ سے گر پڑے۔ حالانکہ پتھر کے بنے ہوئے بت خود بخود چبوترے اور مدتوں سے نصب چلے آ رہے تھے، انہیں ہلانے یا خود ان کو متحرک ہو جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس کے ساتھ بعد مندروں میں جلائی جانے والی آگ جو ہمیشہ روشن رکھی جاتی تھی خود بخود بجھ گئی۔ ہندو قوم ہمیشہ سے بت پرست چلی آئی تھی۔ اس نے یہ علامتیں دیکھی تو بستی میں کوہرام مچ گیا۔ راجہ مہابرن نے اپنے تمام منتریوں کو بلا کر ان سے اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا۔ جوتشیوں کو بلا کر ان سے اس واقعے کا سبب پوچھا گیا۔ اس تحقیق کے نتیجے میں یہ معلوم ہوا کہ پردیسی لوگ کہیں سے آئے ہیں، اور ان کا قیام جنگل کے درمیان ایک ٹیلے پر ہے، ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ راجہ برمانتری نے حکم دیا کہ ان پردیسی دوسرے ملک سے آنے والوں کو پکڑ کر دربار میں پیش کیا جائے۔ راجہ کے پاس انہیں پکڑنے گئے تو دیکھا کہ چند عورتیں جو چادروں سے منہ چھپائے، اور ان کے ساتھ 4 محافظ ہیں جو ٹیلے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ راجہ کے آدمیوں نے ان کو گھیر لیا، لیکن انہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکے، کیونکہ محافظ جان دے کر بھی ان بیبیوں پر جان نثار کر چکے تھے۔ ان کی زبان میں یہاں کے لوگوں کے لیے اجنبی تھی، اور نہ پردیسی لوگ یہاں والوں کی زبان سمجھتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر راجہ کے کچھ آدمی وہاں ٹھہرے، اور کچھ واپس راجہ کی خدمت تک گئے اور اطلاع پہنچا کر تازہ حکم حاصل کیا۔ اس کے بعد کی کارروائی راجہ نے اپنے بیٹے راج کمار کو بھیجا اور حکم دیا کہ پردیسیوں کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کیا جائے۔ جب راج کمار بیبیوں میں سے ایک بیبی نے، جو باقی بیبیوں کی سردار معلوم ہوتی تھی، اس کی زبان میں گفتگو کی اور یہ بتایا کہ ہم لوگ خدا کے بندے ہیں، اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے ہمارا تعلق ہے۔
کربلا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نواسہ شہید ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کو قید کیا گیا۔ ہم لوگ اپنا وطن مدینہ میں بھی نہیں رہ سکے اور بے وطن ہو کر ہجرت کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ ہمیں کسی کو ستانے کے لیے نہیں بلکہ پناہ لینے آئے ہیں۔ ہمیں یہاں پڑا رہنے دو، اگر تمہیں یہ منظور نہ ہو تو ہم کہیں اور چلے جائیں گے۔ بی بی صاحب کو اپنی زبان میں بات کرتے سن کر راجکمار بہت حیران ہوا اور ان کی گفتگو کا بھی اس پر بہت اثر ہوا، اور اس نے استفسار حال کیا تو پتہ چلا کہ بڑی بی بی کا نام حضرت رقیہ بنت علی ہے اور ان کے ساتھ عقیل ابن ابی طالب کی 5 بیٹیاں جو بڑی بی بی کی نندیں یعنی ان کے شوہر کی بہنیں ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اور بی بی ہے جو ان کی کنیز حلیمہ ہے جو تنور میں ان کے لیے روٹیاں لگاتی تھی، اور ان کے ساتھ صرف 4 محافظ ہیں۔ جو محافظ ان کے ساتھ تھے جن کا نام ابو الفتح، ابو الفضل، ابو الکلام اور عبداللہ ہے، 11 افراد پر مشتمل یہ چھوٹا سا قافلہ تھا جس کو گرفتار کرنے کی مہم راجکمار آیا تھا۔ راجکمار اپنے باپ کے حکم سے مجبور تھا، چنانچہ اس نے کہا کہ میں آپ کو دربار میں لے جانے کے لیے آیا ہوں اور آپ کو لے جائے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ اگر دیسی لوگ راضی خوشی نہیں چلیں گے تو زبردستی گرفتار کر کے لے جایا جائے گا، کیونکہ اس کی مجبوری تھی اور حکم کا پابند تھا۔ جب راجکمار نے یہ کہا تو بڑی بی بی نے غصے کی نظر سے دیکھا، جس کی تاب نہ لا کر راجکمار بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ راجکمار کے گرتے ہی راجا کے سپاہیوں نے گرے ڈالے ہوئے تھے، حملہ کر کے سب کو گرفتار کرنا چاہا۔ اس وقت بی بی صاحبہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور اس سے پہلے کہ راجا کے سپاہی ان تک پہنچے انہیں گرفتار کرتے زمین اچانک پھٹ گئی اور پاک بیبیاں پاک دامن اور ان کے محافظ خدام سب زمین میں سما گئے۔ یہ دیکھ کر راجا کے آدمی حیران ہو گئے، خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے، اور راجکمار جو بے ہوش ہوا تھا اسے ہوش میں لایا گیا۔ راجکمار نے یہ کرامت دیکھی تو اس نے اپنے باپ کے پاس واپس جانے کی بجائے وہیں ان پردیسی بیبیوں کی زمین میں سما جانے کی جگہ مجاوری اختیار کر لی، اور اس نے اپنا آبائی دین یعنی بت پرستی چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ راجکمار کے ساتھ چند اور لوگ بھی اسلام لے آئے اور راجکمار کے ہمدرد ساتھی بن گئے۔ راجا مہابرن نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا لیکن راجکمار وہاں سے نہیں گیا۔ راجا نے باپ کی محبت سے مجبور ہو کر پھر اس نے تنگ نہیں کیا اور اس کے گزارے کے لیے کچھ زمین بھی دے دی۔ راجکمار اسی ویران جگہ پر بیٹھا رہتا جہاں پاک بیبیاں زمین میں سما گئی۔ اس مقام کو جھاڑو دیتا خدا کی عبادت کیا کرتا، اور اس نے بیبیوں کی قبروں کے نشانات بنائے، اور کہا جاتا ہے کہ بڑی بی بی صاحبہ اس سے گفتگو کیا کرتی تھی اور زمین میں سے راجکمار کو ان کی آواز آ جاتی تھی، اور جو وہ بات پوچھتا اس کا جواب بھی مل جاتا۔ یہ ساری باتیں ایک کتاب میں ساری لکھی ہوئی ہیں اور انہی سے بیان کی گئی ہیں۔ آگے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ کیا واقعہ اور کیا نہیں۔ اجازت چاہوں گی، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ڈاکومنٹری بیبیاں پاک دامن کے بارے میں کیسی لگی۔ اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ اپنے کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔